فارماسیوٹیکل کمپنیاں کہنے کو تو عوام کو ادویات فراہم کرتی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ کمپنیاں عوام کا خون نچوڑنے کے ساتھ ساتھ ان کو موت کے منہ میں دھکیل رہی ہیں۔ قلمکار کے ساتھ میں ہوں گلزار مصطفی۔ پاکستان کے پرائیویٹ ہسپتالوں میں عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایسے خوفناک کھیل کھیلے جاتے ہیں کہ جسے سن کر انسان کی روح بھی کانپ جاتی ہے۔ دولت کی ہوس نے ڈاکٹروں کو نہ صرف بے حس کر دیا ہے بلکہ درندہ بنا دیا ہے۔ گائنی کے نام پر خواتین کو ڈرا کر جس طرح پیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں، اس پر آئندہ بات کریں گے۔ آج کا ہمارا موضوع لاہور کی فارماسیوٹیکل کمپنی ہے جس کے بنائے ہوئے کھانسی کے سیرپ میں نقصان دہ اجزاء کا انکشاف ہوا ہے۔ مالدیپ حکومت اور WHO نے لاہور کی کمپنی کے بنائے گئے کھانسی کے سیرپ پر الرٹ جاری کیا ہے۔ لاہور کی کمپنی کے کھانسی کے سیرپ میں نقصان دہ ڈائی ایتھلین گلائکول اور ایتھلین گلائکول نامی کثافتیں پائی گئی ہیں۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ڈریپ نے بھی کارروائی کرتے ہوئے کھانسی کے سیرپ کے مختلف بیچ مارکیٹ سے اٹھانے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ اس کمپنی کا سیرپ مالدیپ اور فجی سمیت 4 ممالک کو برآمد کیا گیا، جبکہ یہ سیرپ پاکستان میں بھی سپلائی کیا گیا۔ پاکستان میں ادویات ساز کمپنیوں کی جانب سے لوگوں کی جان لینے کا سلسلہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ سلسلہ کافی پرانا ہے۔ تھوڑا سا ماضی میں جائیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور میں ایک کمپنی کے سیرپ ٹائنو سیرپ کے پینے سے سینکڑوں لوگ جان کی بازی ہار گئے تھے۔ لیبارٹی نے ٹائنو سیرپ کے ابتدائی نمونے کلیئر کر کے ہلاکتوں کی وجہ سیرپ میں نشہ آور مواد کا از خود ملانا قرار دے دیا تھا۔ اس رپورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ ٹائنو سیرپ سے ہلاک ہونے والے تمام افراد کی عمریں 16 سے 30 سال کے درمیان تھیں اور وہ نشہ کے عادی تھے۔ یہ تو حالات ہیں ہمارے ملک کے، یعنی سیرپ پر ہلاکتوں کا معاملہ بھی عدلیہ ساز کمپنی پر ڈالنے کے بجائے اس کا ملبہ بھی سیرپ پینے والے پر ڈال دیا گیا۔ افسوس کا مقام ہے کہ پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن نے بھی کہا تھا کہ غیر سرکاری رپورٹ میں ٹائنو سیرپ کے سیمپل کو کلیئر قرار دیا گیا ہے اور ہلاک ہونے والے افراد نے سیرپ میں کوئی اور شے ملا کر استعمال کی ہوگی، مطلب وہ خود اپنی موت کے ذمہ دار ہیں، کمپنی اس کی ذمہ دار نہیں ہے۔ کمپنی کی میڈیسن بالکل ٹھیک تھی، جو کہ سراسر جھوٹ ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ٹائنو سیرپ پینے سے کئی گھر اجڑ گئے تھے اور اب بھی مجھے خدشہ ہے اگر حکومت نے فوری طور پر ایکشن نہ لیا تو کوئی بڑا سانحہ ہو سکتا ہے۔ خدا نخواستہ اب بھی اگر کوئی سانحہ ہو گیا تو پھر وہی انکوائری کمیٹی کا کھیل کھیلا جائے گا۔ ہونا ہوانا کچھ بھی نہیں، لہذا میرے ہم وطنوں، آپ نے خود ہی احتیاط کرنی ہے اور ایسی ناقص ادویات سے دور رہنا ہے۔ یہاں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ والدین احتیاط سے کام لیں اور اپنے بچوں کو صرف مستند ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہی ادویات دیں۔ چھوٹی موٹی کمپنی کے جھانسے میں یا سستی دوا کے لالچ میں ہرگز نہ آئیں، کیونکہ ہمارے ملک میں کوئی نظام سرے سے موجود ہے ہی نہیں۔ یہی بلنڈر اگر کسی ترقی یافتہ ملک میں ہوا ہوتا تو یقیناً اس کمپنی کو
نہ صرف بند کر دیا جاتا بلکہ کمپنی کو متاثر ہونے والے افراد کے لیے ہرجانہ دینے کا بھی حکم دیا جاتا۔ ٹائنو سیرپ اور اس طرح کی دیگر ادویات ڈاکٹری نسخہ کے بغیر بآسانی مارکیٹ میں دستیاب ہیں۔ اگر ادویات کی بآسانی فروخت ختم ہو جائے تو اس طرح کے واقعات میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ امریکہ کی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کمپنی جانسن اینڈ جانسن نے مقدمہ بازی سے جان چھڑانے کے لیے تقریباً 9 ارب ڈالر ہرجانہ ادا کرنے کی پیشکش کی تھی۔ اس کمپنی کے پاؤڈر سے کئی لوگ کینسر کا شکار ہو گئے تھے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ 60,000 لوگوں نے اس کمپنی کے خلاف مقدمہ دائر کیا تھا، اور یہی کمپنی پاکستان میں کئی سال سے اپنا وہی پاؤڈر یہاں پہ باقاعدہ بیچ رہی ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہاں اس بات کا ذکر کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہمارے ملک میں فارماسیوٹیکل کمپنیوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں، جس کمپنی کا جو دل کرتا ہے وہ کر رہی ہے۔ بچوں کو ادویات کے نام پر زہر دیا جاتا ہے، کئی بچے اور بڑے ادویات سے شفا یاب ہونے کی بجائے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، لیکن کسی کو کوئی فکر نہیں۔ اب لاہور کی جس کمپنی کا جرم ثابت ہو گیا ہے اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ لیکن اب کی بار ہم اس معاملے کو دبنے نہیں دیں گے، اس کا پورا پیچھا کریں گے۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔